أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو كان عرضا قريبا اگر ہوتا سامان قریب آسانی والا وسفرا قاصدا اور سفر درمیانہ لاتبعوک البتہ وہ آپ کے پیچھے چلتے ولیکن بعدت اور لیکن دور ہو گئی علیہم الشقہ ان پر مسافت سفر وسیحلفون باللہ اور وہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی لو استطعنا کہ البتہ اگر ہمیں طاقت ہوتی لخرجنا معکم البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ یہلکون انفسہم وہ بربادی میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں انہم لکاذبون بے شک البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں عفا اللہ عنک اللہ نے آپ سے درگزر فرمائی لما زنت لہم کیوں اجازت دی آپ نے ان کو حتی یتبین یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے لک الذین صدقوا آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں وتعلم الکاذبین اور آپ جان جاتے جھوٹ بولنے والوں پر۔ یہ ذکر غزوہ تبوک کا ہے اور یہ رومیوں سے عیسائیوں سے جنگ تھی اور یہ لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا اور اہل مدینہ کی فصلیں کھجور کی تیار تھیں۔ ان حالات میں نکلنا بڑے مجاہدے کا کام تھا، تو مخلص مسلمان ہی جا سکتے تھے، جو منافق تھے ان کا جانا تو مشکل تھا۔ اس لیے حضور کے پاس آ کے اجازتیں مانگتے تھے بہانے بنا کر۔ کوئی آ کے کہتا کہ میری بیوی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، اگر میں جاؤں تو پیچھے ان کو دفنانے کفنانے والا کوئی نہیں ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سوا اور کوئی ہے نہیں، تو یہ بہانہ بنا کے اجازت مانگتے۔ کوئی کہتا کہ میرا غلام وہ بھاگ گیا ہے اور اب گھر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، پیچھے فصل سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، مال مویشی کو چارہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں چلا جاؤں تو مال مویشی مر جائیں گے اور بڑا نقصان ہوگا، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو اس طرح بہانے بنا کر حضور سے اجازت مانگتے رہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، فرمایا لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان یعنی مال غنیمت، ان کو یقین ہوتا کہ اس سفر میں مال غنیمت ملے گا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، لیکن ان کے ذہن میں تھا
کہ یہ رومی لوگ بڑے ماہر لوگ ہیں، تو یہ مسلمان ان سے مار کھا کے آئیں گے، مال غنیمت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ارضاً قریبا، اگر یہ منافق سمجھتے سامان کا، مال غنیمت کا قریب ہونا یعنی بسہولت حاصل ہونا، وسفراً قاصدا، اور درمیانہ سفر یہ سمجھتے قریب کا سفر ہے، تو یہ لتبعوا کا ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے ہیں مال غنیمت کی لالچ میں۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، شقہ کہتے ہیں مسافت کو، اور لیکن بعدت دور ہو گئی، لمبی ہو گئی، علیہم الشقہ ان پر مسافت سفر کی۔ تو چونکہ لمبا سفر، اس لمبی مسافت کو شقہ اس لیے کہا گیا کہ اس کا طے کرنا مشقت سے ہوتا ہے، تکلیف سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یہ لمبی مسافت تھی، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان فتح یاب نہیں ہو سکیں گے اور مال غنیمت ہاتھ نہیں آئے گا، الٹا اگر کچھ پاس ہوا تو وہ بھی کافر لے لیں گے، اس لیے یہ لوگ بہانے بنا بنا کے آپ سے جان چھڑا رہے ہیں۔ اور جب آپ واپس آئیں گے تو وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا، کہ البتہ اگر ہم میں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ، کہ ہم بیمار تھے اس لیے ہم جا نہیں سکے، ہمارے گھر والے بیمار تھے اس لیے ہم نہیں جا سکے، ہمارے گھر کام کاج کرنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، غلام بھاگ گیا تھا اس لیے ہم نہیں جا سکے، تو یہ بہانے بنائیں گے، قسمیں کھا کھا کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمایا یوں کر کے یہ کسی کا کیا بگاڑ لیں گے، یہلکون انفسہم، یہ منافقت کر کے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، بربادی میں ڈال رہے ہیں انفسہم، اپنے آپ کو۔ اسی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب جہاں بھی دین کا کوئی حکم اہل اسلام کی طرف متوجہ ہو اور اس حکم پہ عمل کرنا وقتی طور پہ نظر آ رہا ہو کہ مشکل ہے، مشقت ہے اس میں، تو اس سے جان چھڑانا، بہانے بنا کے اس سے بھاگنا اور باغی ہونا اس حکم الہی کا، یہ منافقت ہے۔ اخلاص والا یہ کبھی نہیں کرے گا، اور اگر ایسے موقعوں پر دین کے حکموں سے لوگ جان چھڑائیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ ان کا ایمان خالص نہیں ہے، ان کے ایمان میں کھوٹ ہے، کہ مخلص مومن اس کے لیے حکم شرع جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اس کے بارے میں بد دل نہیں ہوتا اور اس کو اس پہ چلنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ایسے بہانے تراش کے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، انہم لکاذبون، یہ سارے ان کے بہانے ہیں، سچائی نہیں اس میں، بے شک یہ سب البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس لیے اس سفر میں کوئی منافق حضور کے ساتھ نہیں گیا۔ ہاں چند ایک کے بارے میں لکھا ہے، بعض نے کہا 10 تعداد تھی ان کی، کم و بیش اتنی تعداد میں وہ اس سفر میں ساتھ گئے تھے، وہ پتہ نہیں کیا ان کی مجبوریاں تھی، ورنہ اکثریت منافقوں کی وہ اس سفر تبوک میں حضور کے ساتھ نہیں جا سکے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اب آ کے بہانے بناتے حضور کے سامنے، تو اللہ کے نبی تو بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے، اس لیے حضور سے جو آ کے روتا تھا آپ کے سامنے کہ یا رسول اللہ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، میرا جانا بڑا مشکل ہے، مجھے آپ اجازت دے دیں، میں گھر میں رہوں، میں کسی اور موقع پہ اس کی تلافی کر لوں گا۔ تو حضور ان کو اجازت دے رہے تھے، تو اللہ جل شانہ نے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھی،
آپ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے چلنا ہے، نکلو ہمت کرو، تو پھر خود بخود ہی سچے اور جھوٹے ان میں نکھار آ جاتا اور یہ واضح ہو جاتے۔ لیکن اسلوب اللہ جل شانہ نے یہاں بہت ہی رحیمانہ استعمال فرمایا کہ تنبیہ بعد میں فرمائی اور معافی اور درگزر کا لفظ پہلے استعمال کیا تاکہ حضور کی طبیعت پہ یہ شاخ نہ گزرے، ورنہ اگر پہلے یہ الفاظ ہوتے لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا کہ کیوں آپ نے ان کو چھوڑا، لما اذنت لهم کیوں اجازت دی، تو شاید یہ حضور برداشت ہی نہ کر پاتے اور آپ کی جان نکل جاتی ان الفاظ سے۔ اس لیے پہلے اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، آپ سے اللہ نے درگزر کر دی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمیشہ کی معافی اور درگزر کا اعلان ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے ہمیشہ آپ سے عفو اور درگزر کا معاملہ کر دیا ہے۔ لما اذنت لهم، تو آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تو یہی قرآن کا اسلوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور صحابہ کے حوالے سے، کیونکہ حضور کی براہ راست تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اور جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی دنیا سے تربیت نہیں پاتے، نبی مخلوق سے علم نہیں پاتے، نبی کو علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی نبی کی تربیت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں اور ان کے صحابہ ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو قرآن کریم میں کئی موقعوں پہ ایسے مربیانہ انداز ملیں گے جن میں تربیت کا پہلو ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی قسم سے ہے۔ لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان جاتے جھوٹ بولنے والوں کو۔ سب کچھ سامنے آ جاتا، آپ کچھ وقت ٹھہر جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بتلایا کہ اجازت مانگنے والے کون تھے اور جنہوں نے اجازت نہیں مانگی اور انہوں نے سر جھکا کے تابعداری کا راستہ اختیار کیا اور نکل پڑے آپ کے ساتھ، جیسے تیسے حالات تھے وہ کیسے لوگ تھے، ان کا ذکر اگلے آیتوں میں اللہ جل شانہ۔ آخر دعوانا